تمہارا پروردگار تمہارے اونٹوں کے گردن جو تمہارے قریب ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تم سے قریب ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کی ذات ہے, یہ اللہ کی شان ہے, کسی بھی چیز سے ہم کمپیر نہیں کر سکتے. تو یہاں میرے بھائیوں جو لوگ مثال دیتے ہیں کہ ہم اولیاء کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ورنہ نہیں پہنچ سکتے, یہ وسیلے کا غلط مفہوم ہے. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق, مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام, ہم نے پیوستہ خطبے میں توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں بے شمار مثالیں دی ہیں اور اس کی قباحت, شرک کتنی بری چیز ہے, شرک کتنی خطرناک چیز ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات میں بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کیا. اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے, اس کا برابر یا ساجھی بنایا جائے, اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار. اور یہ بات جیسا کہ ہم نے کہا کہ بار بار ایک انسان کے, ایک مومن کے دل میں جب تک نہیں بیٹھتی ہے توحید کی حقیقت, اللہ کی عظمت, اللہ کا مقام, اللہ کی قدر و منزلت, اور بندہ اپنے حقیقت کو جانے اور مخلوقات کی حقیقت کو جانے. یہ مخلوقات اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. جب تک انسان اپنے دل میں اپنے بندہ ہونے کا تصور اس کو مضبوط نہیں کرتا ہے, اس کو جاگزی نہیں کرتا ہے, بندگی, ہمارے ہر عمل میں بندگی ہونی چاہیے. ہمارے اٹھنے میں, بیٹھنے میں, حرکت کرنے میں, دوڑ دھوپ کرنے میں, علم سیکھنے میں, عمل کرنے میں بندگی ظاہر ہونی چاہیے, اللہ کے لیے ظاہر ہونی چاہیے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو ہر دن اس کے ہر کام میں بندگی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے مصیبتوں کو دیکھ کر کیسے آپ بندگی آپ کی ہے, صبر کی بندگی ہے کہ نہیں ہے, نعمتوں کو دیکھ کر آزماتا ہے کہ شکر کی بندگی ہے کہ نہیں ہے. بندگیوں میں انسان کو ہمیشہ زندگی گزارنی چاہیے, اس کا دن اور رات اسی میں گزرنا چاہیے. اور جہاں کہیں انسان اگر ذرا بھی سرکش بن گیا, اس کے دل اور دماغ میں تکبر آ گیا اور اپنے آپ کو اگر بڑا سمجھنے لگا تو وہاں وہ برباد ہو گیا. بندگی کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں فرشتے جنگ بدر میں اترنے کی خوشخبری دی گئی. فرشتے اتریں گے, فرشتوں کے 1000 فرشتوں کے ذریعے ہم مدد کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس جگہ ابو جہل مرے گا, اس جگہ فلاں مرے گا, اس جگہ فلاں مرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں صحابہ کو, لیکن رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں, اے اللہ اگر یہ جماعت ختم ہو جائے تو تیری بندگی یہاں سرزمین پر مشکل ہو جائے گی. گر گرا کر, یہ کیا چیز ہے؟ یہ بندگی ہے, یہ بندگی کا حق ہے. مومن کو ہمیشہ بندہ رہ کر اللہ تعالیٰ کا زندگی گزارنا ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وسیلہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں عام طور پر لوگ عوام الناس بھٹک جاتے ہیں. کیا ارے وسیلے کے بغیر
कैसे हम अल्लाह ताला तक पहुंच सकते हैं। वसीला जरूरी है। मिसाल देते हैं, अब ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियों के बगैर तो फर्स्ट फ्लोर को चल जाते क्या? सेकंड फ्लोर को जा सकते क्या? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। देखिए, इंसान जब अल्लाह ताला को किसी एक मखलूक के साथ तशबीह देता है, उसको दोनों में कंपेयर करता है, नऊज़ु बिल्लाह, उसने अल्लाह ताला को नहीं समझा। अल्लाह की जात कैसी है? आसमानों के ऊपर रहते हुए हर एक के दिल की धड़कन को जानता है। अल्लाह ताला फरमाओ, मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रत्बिन वला याबिसिन फी किताबिन मुबीन। अगर पत्ता भी गिरे तो वो जानता है। एक पत्ता कितने लाखों दरख्ते हैं, करोड़ों दरख्ते, कितने पत्ते होंगे, कितनी शाखें होंगी। अल्लाह ताला अपने इल्म के बारे में फरमाता है, वमा तस्कुतु मिन वरक़ा, एक पत्ता भी गिरे तो जानता है, वला हब्बा, कोई दाना जमीन की तारीकियों में, कोई तर जगह नरम, यानी जहां पर गीली हो या सूखी, कोई भी जगह या तो गीली होगी या सूखी होगी। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, सब कुछ जो है किताब मुबीन में अल्लाह ने लौह महफूज में लिख चुका है, महफूज है। बंदा जब अल्लाह ताला को इंसान के साथ, मखलूक के साथ कंपेयर करता है, उसने अल्लाह को नहीं समझा। बाज लोग बाज हदीसों का इनकार करते हैं इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आई कि हदीस अल्लाह ताला सातों आसमान के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है। कुरान में अल्लाह ताला करता है, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। और हदीस में आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के तीसरे पहर में अल्लाह ताला दुनियावी आसमान में आकर कहता है, कोई बंदा जो मुझसे माफी मांगे मैं माफ कर दूं। लोगों ने नहीं समझा, बाज लोगों ने, क्या कैसे वो रात का तीसरा हिस्सा कभी इंडिया में रहता है, कभी बाजू का मुल्क रहता है, कभी उधर रहता है, कभी होता है, 24 घंटे क्या अल्लाह ताला दुनिया के आसमान में रहता क्या? अरे ईमान वालों, अगर तुम्हारा ईमान सही माने में अल्लाह पर ईमान है, उसके रसूल पर ईमान है, इसका मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तुम्हारे अकल की वजह से तुम ठुकरा नहीं सकते। ये नबी हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी हर बात सही है, गलत नहीं हो सकती। तुम्हारी समझ में फर्क होगा, अल्लाह की बात में, अल्लाह की वही में किसी भी किस्म का फर्क नहीं हो सकता है। क्या कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया और हदीस में ऐसा है, और दोनों को टकराओ, कहा कि दोनों टकराते हैं। अरे तुम्हारे दिमाग में वो टकराव है, तुम्हारे दिमाग की खराबी की वजह से है। अल्लाह की वही में हरगिज कोई टकराव नहीं है, दोनों अल्लाह की वही है। कुरान भी अल्लाह की वही है, हदीस भी अल्लाह की वही है। उलमा ने कहा, ला युकासुल खालिक बिल मखलूक, खालिक को, पैदा करने वाले को मखलूक के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। दोनों को एक जैसा समझ नहीं सकते आप। क्यों? अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया सूरह शुरा आयत नंबर 11 में, लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर, उसके जैसी कोई चीज नहीं है और वो बड़ा सुनने वाला है, बड़ा देखने वाला है। उसके जैसी कोई चीज नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर कोई चीज नहीं। जब अल्लाह के बराबर कोई चीज नहीं है तो आप कैसे अल्लाह ताला को मखलूक के साथ कंपेयर कर सकते हैं? तो यहां आप एक दुनिया की चीज को पहुंचने के लिए आपको सीढ़ी की जरूरत है। दुनिया के बादशाहों तक पहुंचने के लिए आपको फला 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 जरिया पकड़कर, किसी का वास्ता पकड़कर, किसी का रिकमेंडेशन लेकर आप जाते हैं। अल्लाह के साथ ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला कहता है,
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں میں بہت قریب ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ جو شہرک جس کے کٹ جانے سے انسان مر جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس سے بھی زیادہ ہم اس سے قریب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے صحابہ سنو، تمہارا پروردگار تمہارے اونٹوں کے گردن جو تمہارے قریب ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تم سے قریب ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی شان ہے، کسی بھی چیز سے ہم کمپیر نہیں کر سکتے. تو یہاں میرے بھائیوں جو لوگ مثال دیتے ہیں کہ ہم اولیاء کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ورنہ نہیں پہنچ سکتے، یہ وسیلے کا غلط مفہوم ہے. وسیلہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی چیز تک رغبت کے ساتھ شوق کے ساتھ پہنچا جائے، اس کو عربی زبان میں وسیلہ کہتے ہیں سین سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ سے وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے راستے میں محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وسیلے سے کیا مراد؟ قربت، اللہ کی قربت مراد ہے. قرآن کریم میں وسیلہ کا لفظ 2 جگہ آیا ہے اور اسی آیت سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ مانگو. ہم جا کر وسیلہ مانگتے ہیں، کن کے پاس مانگتے ہیں؟ درگاہ والوں کے پاس مانگتے ہیں، اولیاء کے پاس مانگتے ہیں. نہیں، وسیلے کا مطلب یہ نہیں ہے. دیکھیے سورہ اسراء میں آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین یدعون. اس آیت کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ جنوں کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، ان سے ڈرتے تھے، ان سے مانگتے تھے، اور یہ جن بعد میں مسلمان ہو گئے، ایمان لا لیے، اللہ سے ڈرنے لگے. لیکن یہ لوگ جو جنوں کو مانگ رہے تھے وہ اپنے شرک میں وہ لوگ جاری ہیں، وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جن کو یہ قبر پرستی کرنے والے، یہ شرک کرنے والے، یہ اولیاء سے مانگنے والے، یہ نیک لوگوں سے مانگنے والے، جن کو یہ لوگ بلاتے ہیں نیک لوگوں کو، اولئک الذین یدعون، جن کو یہ لوگ بلاتے ہیں اپنی مدد کے لیے، ان نیک لوگوں کو، ان انبیاء کو، ان فرشتوں کو، یہ لوگ ایسے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ. یہ نیک لوگ خود اللہ کے پاس وسیلہ تلاش کرتے ہیں، قربت تلاش کرتے ہیں، قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ سے قریب ہو جائے. ویرجون رحمتہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں. ویخشون عذابہ، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے پروردگار کا عذاب ڈرنے کے قابل ہے، ڈرنے کی چیز ہے. جی علامہ ابن جریر طبری جو امام المفسرین جن کو کہا جاتا ہے، 310 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو جنہوں نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، اللہ تعالیٰ کی خبر جو کچھ بھی خبر دی، جو ان کا اللہ نے ثواب دینے کا وعدہ کیا، سزا سے اللہ نے ڈرایا، اس کو جو مانا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہیں حکم دیتا ہے اس کو مانو، اور جس سے رکنے کے لیے کہتا ہے اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس قربت تلاش کرو. کیسی قربت؟ وَاطْلُبُوا الْقُرْبَةَ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ، اللہ کے پاس قربت تلاش کرو ایسے عمل کے ذریعے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے پاس نیک عمل کے ذریعے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کے ذریعے قربت حاصل کرنا، یہی وسیلہ ہے میرے بھائیوں، یہی وسیلہ ہے. تو یہاں پر وسیلے کا جو مفہوم
جو بتایا جا رہا ہے قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں واضح ہو گئی کہ وسیلت سے مراد لوگوں کا وسیلہ نہیں، نیک لوگوں کا، اولیاء کا وسیلہ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام اتخذوا من دونہ اولیاء، ارے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا لیے کیا؟ اللہ والولی، اللہ ہی ولی ہے۔ ولی کا مطلب کارساز، ہمارے سارے کام کرنے والا، ہمارا نگہبان، ہمارا دوست حقیقی معنی میں۔ اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا لیے، کتنی سری آیت ہے، لیکن افسوس لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہاں میں علامہ سعدی رحمت اللہ علیہ وسیلے کی تفسیر میں جو بات بتاتے ہیں ذرا غور کیجئے گا۔ کہتے ہیں علامہ سعدی رحمت اللہ علیہ، بڑی پتے کی بات انہوں نے کہی، کہتے ہیں یہ تین چیزیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں ذکر کیا ہے، یہی تین چیزیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے والے بندوں کے لیے اصل ہے۔ کیا ہے؟ وَهَذِهِ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ الْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ وَالْمَحَبَّةُ الَّتِي وَصَفَ اللَّهُ بِهَا هَؤُلَاءِ الْمُقَرَّبِينَ عِندَهُ هِيَ الْأَصْلُ وَالْمَادَّةُ فِي كُلِّ خَيْرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے مقربین کے بارے میں جو تین صفتیں یہاں ذکر کی ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے والے، وسیلہ تلاش کرنے والوں کے لیے ہر قسم کے خیر بھلائی انہی تین چیزوں میں ہے۔ فَمَن تَمَّتْ لَهُ تَمَّتْ لَهُ أُمُورُهُ، اگر کسی انسان کے پاس یہ تین چیزیں ہو گئی، مکمل ہو گئی، الحمدللہ اس کے سارے کام مکمل ہو گئے، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَإِذَا خَلَى الْقَلْبُ مِنْهَا تَرَحَّلَتْ عَنْهُ الْخَيْرَاتُ وَحَاطَتْ بِهَا الشُّرُورُ، اور اگر دل اس سے خالی ہو گیا ان تین چیزوں سے تو سارے خیر وہاں ختم ہو گئے، اور چاروں طرف سے اس کے لیے شر ہی شر ہے، برائی ہی برائی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوشش کرتے ہیں کہ کون ان سے قریب ہو جائے، ایہم اقرب، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کی محبت۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر اس عمل کو کرنے کی کوشش کرے جو اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ اچھا معاملہ کرے تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے حساب سے کیجئے، جیسا بندہ کرے گا ویسا بھرے گا، جیسا بھرے گا ویسا پائے گا۔ جی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہونا ہے تو کیا ہے؟ نیک عمل، اور اس کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے عمل میں اخلاص، للہیت، نام و نمود نہیں، شہرت نہیں، دنیا کے ساز و سامان نہیں، اللہ تعالیٰ کی للہیت، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کا اخلاص، یہ ضروری ہے۔ اور یہ کہ اسی میں اسی طریقے سے بندوں کے لیے بھی خیر خواہ بنے اور اچھے طریقے سے اس کو لے کر آئے۔ ایک تو محبت، دوسری جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ کے عذاب سے ڈر، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی خیر کی، رحمت کی، ثواب کی امید۔ یہ تین چیزیں ہیں، اگر یہ تین چیزیں انسان کے پاس رہتے ہیں تو صحیح معنی میں مومن ہے۔ اگر یہ تین چیزیں نہیں رہیں، نعوذ باللہ، اس کا دل ہر قسم کے خیر سے خالی ہو گیا۔ نمبر ایک اللہ کی محبت، نمبر دو اللہ تعالیٰ سے ڈر، نمبر تین اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید۔ امید و بیم و محبت، یہ تین چیزیں۔ امید، بیم کا مطلب ڈر، اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید، جنت کی امید، عذاب سے ڈر، دوزخ سے ڈر، اور اللہ تعالیٰ کی محبت۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تین چیزیں ایسی ہیں انسان کو نیک عمل کرنے پر ابھارتی ہیں، انسان کو نیک عمل کرنے پر اور برائی سے رکنے پر ابھارنے والی یہ تین چیزیں ہیں۔ اور ان تین چیزوں میں سب سے پرفیکٹ اور اکمل، سب سے افضل چیز جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے، کیونکہ انسان جب جنت میں جائے گا تو جس چیز کی امید کر رہا تھا وہ تو مل گئی، دوزخ جس سے ڈر رہا تھا اس سے تو بچ گیا، لیکن محبت یہ ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ دنیا میں بھی رہے گی، آخرت میں بھی رہے گی۔
جنت پہ جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی محبت رہے گی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی محبت میرے بزرگوں میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وسیلے کے تعلق سے اور بھی مزید باتیں آئیں گی کہ وسیلے کی 2 قسمیں ہیں, وسیلہ مشروع اور ممنوع. ایک تو وسیلہ جو جائز ہے اور ایک وسیلہ جو ناجائز ہے. جائز وسیلہ کیا ہے, ناجائز وسیلہ کیا ہے, انشاءاللہ ہم اگلے خطبے میں بتائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بارش کو خیر و برکت کی بارش بنائے اور عذاب اور بربادی کی بارش نہ بنائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم.